الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب گرامی قدر، جب یہ آیہ بارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تلاوت کی جائے پھر سامعین پر لازم ہو جاتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اپنے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمتم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، من صلی علی مرہ، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر مرہ، رب کائنات اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک کو ختم فرما دیجئے، ٹھیک ہے، کیوں میں نے اشعار نہیں پڑھنی ہے، سادہ سی گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، میرے نبی سے بڑھ کر کسی بھی مخلوق کا وعدہ سچا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سچا اللہ ہے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ سچے میرے نبی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث بارکہ ہے۔ عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، شاید زندگی کے 25 یا 30 بہاریں آپ نے دیکھی تھیں، ابھی اعلان نبوت فرمانے میں کئی سال باقی تھے۔ عام لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم خاتم النبیین ہے، نہیں لوگ جانتے تھے، صرف صادق اور امین کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک وادی میں میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو، یاد رکھیے وادی ادھر ادھر پہاڑوں درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی وادی کہلواتی ہے۔ وادی میں ان سے محو گفتگو تھا، مجھے ایک گھر ایک کام یاد آ گیا، لین دین کا معاملہ تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اے صادق و امین، میرے نبی کو صادق و امین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اصل نام نہیں لیتے تھے، محمد نام نہیں لیتے، صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اے صادق و امین، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں گھر وہ کام سر انجام دے کے واپس آ جاتا ہوں۔ لین دین کا معاملہ تھا، یہ بھی تاجر تھے، میرے نبی بھی تاجر۔ کہنے لگے کہ میں آتا ہوں تو کیا میرے آنے تک آپ میرا انتظار فرمائیں گے، انتظار کریں گے؟ عام سی بات ہی، میرے قریب فرمائیں گے ہاں عبداللہ میں تیرے آنے تک یہاں کھڑا تیرا انتظار کروں گا۔ عبداللہ چلیں گے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں گھر گیا تو مجھے یاد بھول گیا، شاید رب کائنات یہی چاہتا تھا، دنیا والوں کو کوئی دکھانا چاہتا تھا۔ آج کا دن بیت گیا، رات آئی وہ بھی بیت گئی، اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، پھر دوپہر ہوئی، پھر شام، پھر رات، یہ بھی گزر گئی، پھر اگلا دن آ گیا۔ جب دوپہر ڈلی تو تب عبداللہ کو یاد آیا کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آتا ہوں، میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا تو کہ آتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا اگر اچانک ان کا میرا آمنا سامنا ہوگا تو پھر مجھے شرمندگی ہوگی، کیوں نہ ہو میں باقاعدہ طور پر ان کو تلاش کر کے ان کی خدمت میں حاضری دے کر میں معذرت کر لوں، معافی مانگ لوں۔ چنانچہ میں ان کی تلاش میں نکلا، مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں بازار میں ان کو تلاش کیا، مجھے کہیں نہ ملے، لوگوں سے پوچھا مگر ان کا عطا پتہ نہ چلا۔ میں حضرت ابو طالب کے ہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر تشریف لائے، میں نے ان سے پوچھا آپ کے بھتیجا کہاں ہیں؟
ہیں؟ فرمانے کہ میں خود پریشان ہوں 1-2 دن سے، وہ مجھے نہیں مل رہے۔ فرماتے پھر میرے قدم سوادی کی جانب اٹھ گئے جہاں ان سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی۔ عبداللہ بن حمزہ کہتے ہیں کہ جب میں سوادی میں پہنچا تو دیکھ کر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہیں کھڑے میرا انتظار فرما رہے تھے۔ میرے بھائی یہ جملہ کہنا سننا تو بڑا آسان ہے، تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ اتنا عرصہ تک میرے نبی وہاں کھڑے ہیں، کیا حوائج ضروری انسان کو پیش نہیں آتی؟ پیشاب و پخانہ کی حاجت نہیں ہوتی؟ آگ اگلتے سورج کے نیچے کوئلوں کی طرح دیکھتی ہی ریت پر بغیر سائے کے وہاں کھڑے تھے۔ کیا بھوک اور پیاس نہ لگی ہوگی؟ کیا راتیں یہاں نہیں بیتی؟ کیا دن یہاں نہیں گزرے؟ مگر میرے نبی نے فرمایا تھا میں تیرے آنے تک یہاں کھڑا رہوں گا۔ میرے آقا 3 دن تک وہیں کھڑے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ زندہ باد۔ عبداللہ فرماتے مجھے دیکھ کر ناراضی ہوئے، صرف اتنا فرمایا عبداللہ تو نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا، میں اس وقت سے لے کے اب تک یہیں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ایمان سے بتائیے اس سے بڑھ کر وعدے کا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اتنی وعدہ کی سچائی، اتنی وفا۔ تو اس نبی نے وعدہ فرمایا ہے کہ من صلی علیہ مرہ، مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنے والے میں وعدہ کرتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ 10 مرہ اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ اس نیت کے ساتھ کہ میرا یہ پڑھا گیا درود بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں اس کو پہنچا دیا گیا، تو یقین بے یقین مجھ پہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائیں گی، اور پھر ساری تکالیف کا، سارے مصائب کا، سارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، کیونکہ ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر زحمت کا علاج اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ کی رحمت آ جائے گی تو پھر دکھ رہ کیا جائے گا۔ اسی لیے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا کے دربار انور میں عرض کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اوراد و وظائف کے لیے کچھ وقت مقرر کر رکھا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں درود پاک تھوڑا زیادہ پڑھوں۔ ارشاد فرمائیے کیا میں یوں کر لوں کہ 1/4 حصہ 1/4 ٹائم میں درود پاک کے لیے مختص کر لیتا ہوں، چن لیتا ہوں، اور بقیہ وقت جو ہوگا 3 حصے بقیہ دعاؤں کے لیے اور اوراد و وظائف کے لیے میں وہ مقرر کر لیتا ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت سیدنا ابی بن کعب نے میرے نبی سے مشورہ مانگا تھا۔ کیا والا میں نے کہا میرے نبی سے مشورہ مانگا تھا، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہے، چاہیے کہ ساتھ بہترین مشورہ دے۔ اگر وہ مشورہ دینے میں ڈنڈی مارے گا تو قیامت کے اندر خائن کہلوائے گا، خیانت کرنے والا کہلوائے گا۔ پھر میرے نبی سے بڑھ کر تو امین رب نے پیدا ہی نہیں کیا، تو مشورہ وہ دینا تھا جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا۔ فرمان لگے ابی بن کعب ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے، لیکن اگر درود و سلام میں اضافہ کر لی تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی آقا میں یوں کرتا ہوں کہ آدھا وقت درود و سلام پڑھ لوں گا، بقیہ آدھا وقت اور آدھا وظائف، ٹھیک ہے؟ پھر مشورہ مانگ لیا۔ میرے نبی فرمان لگے بھائی اگر تو درود پاک کس سے بڑھا لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ باقی کچھ میں مانگتا ہی نہیں، صرف درود پاک ہی پڑھوں گا۔ میرے قریب نے مسکرا کے فرمایا ابی بن مانگے ہی تیرا رب سب کچھ تجھے عطا فرما دے گا۔ یہ نیت کر کے، یہ خیال کر کے کہ میرا یہ درود پاک بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچ رہا ہے اور میرا رب مجھ پہ رحمت نازل فرمائے گا، بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اس حصہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ نے کسی عام شخص کو سلام کہنا ہو تو السلام علیکم یوں کہہ دیتے ہیں، کیا حال ہے، تھوڑی سی بے تکلفی ہو تو۔ لیکن اگر کسی دینی شخصیت کو، معتبر شخصیت کو، والد ذی وقار کو، امی جان کو، اپنے شیخ طریقت کو، اپنے استاد محترم کو سلام عرض کرنا ہو، پھر ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟
عام شخص کو سلام کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، شیخ طریقت کو، والد ذی وقار کو، استاد محترم کو سلام کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ سوچئے تو جب بارگاہ رسالت مآب میں آپ سلام عرض کریں گے تو پھر آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے جب بھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ درود و سلام کا ہدیہ میرے نبی کے دربار میں پیش کریں، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ سر جھکا کر، گردن نیچی کر کے، آنکھیں بند کر کے، اس تصور کے ساتھ کہ میرے کریم کے دربار میں میرا نام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث بارکہ ہے کہ میرے کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ میرے سرحانے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو قرۂ ارض پر پڑھے جانے والے درود و سلام کو سنتا ہے اور میری خدمت میں عرض کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی درود و سلام پڑھنے والا درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جن کو رب کائنات جل والا نے سیاحین فرمایا ہے، زمین پر گھومتے پھرتے ہیں، اس کے منہ سے ہدیہ درود و سلام قبول کر کے میرے دربار میں لا کے پیش کرتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کا درود و سلام خود میں مصطفیٰ سنتا ہوں، جہاں کہیں وہ پڑھتا ہوئے۔ جو فرشتہ لے کے جاتے ہیں، جو فرشتہ وہاں حاضر خدمت ہے، جو سلام عرض کرنے والا، وہ یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں فلاں کے بیٹے فلاں نے سلام پیش کیا ہے، تیرا بھی نام لیتا ہے، تیرے ابا کا بھی نام لیتا ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ابھی آپ درود و سلام پڑھ رہے تھے اور آپ کا ذکر میرے کریم کے گنبد خضرا میں ہو رہا تھا۔ اس محبت کے ساتھ ہمیشہ پڑھیے کہ جو میں سلام عرض کر رہا ہوں میرے کریم سن رہے ہیں یا ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، میرا نام لے کے پیش کیا جا رہا ہے، پھر محبت بھی زیادہ ہوگی، احترام بھی زیادہ ہوگا، عقیدت بھی زیادہ ہوگی۔ ہمیشہ درود پاک اس انداز سے پڑھیے۔ بہت زیادہ عزت احترام کے لائق علماء ذی وقار جناب نقیب محفل حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا، اس کی عزت کی قسم بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، بات بات پر ہماری بخشش کا بہانہ بنا دیا۔ محترمی، عام طور پر ایسی محافل میں صرف اور صرف نعت مصطفیٰ ہی بیان کی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ صرف فضائل بیان کیے جائیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں اپنے کریم آقا کی وہ پسندیدہ شے ذکر کروں جس کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، تاکہ حضور سے محبت کرنے والا یہ جان سکے کہ میرے نبی مجھ سے کس طرح راضی ہوں گے۔ یہی تمنا ہے نا ہماری، میری بھی یہی تمنا ہے، آپ کی بھی یہی تمنا ہے کہ جب آقا کریم راضی ہو جائیں۔ سوچئے ایک شخص میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، دوسرا میری آنکھوں میں مرچیں ڈالیں، تو میں کس کو پسند کروں گا؟ جو آنکھوں کو، یاد رکھیں میرے نبی فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے کریم فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو بندہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت کون و مکان اسے محبوب بارگاہ قرار دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ پیار فرماتے ہیں، اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ دراصل یہ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت کی امت پر رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تقاضے فطرت ہے کہ اگر میں یہ صاف ستھرا لباس پہنے بیٹھا ہوں تو یہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے گا نہیں، میلا کچیلا ہو جائے گا۔ غسل کر لیں، بدن پاک صاف ہو جائے گا، لیکن دوبارہ پھر یہ میلا کچیلا ہو جائے گا۔ اگر آپ بار بار غسل نہیں کریں گے تو ایک دن بعد ہی آپ کے بدن سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں گے۔ پھر تقاضا فطرت ہے کہ ان کی صفائی کا انتظام ہوتا رہے، ان کی صفائی کا انتظام ہوتا رہے۔ اگر ایسے نہ ہوگا تو پھر انسان بیمار ہو جائے گا، کپڑے بھی میلے کچیلے ہوں گے، جسم بھی گرد و آلود ہوگا، میلا کچیلا ہوگا۔ رب کائنات احسان فرمائے میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں نماز کی دولت عطا فرما دی، تاکہ ساتھ ساتھ گناہ معاف ہوتے چلے جائیں، گناہوں کا مداوع ہوتا چلا جائے، رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے اس حقیقت کو کچھ اس انداز سے ذکر فرمایا۔ ایک دن کا ذکر ہے، صحابہ کرام کے سامنے تشریف فرما تھے، فرمانے لگے مجھے بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے آگے ایک نہر جاری و ساری ہو، وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ نہر کے اندر داخل ہو کر اپنے جسم کو مل مل کر دھوئے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ہرگز نہیں، میل کچل دھل جائے گا، باقی نہیں رہ جائے گا۔ مسکراتے ہوئے میرے کریم فرمان گئے یہ حال نماز کا ہے، جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے صدقہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ گویا رب کریم کی رحمتوں کا حقدار اس کو بنا دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ سلسلۃ الذہب سے، سنہری سلسلے سے، سلسلۃ الذہب اس سند کو کہتے ہیں جس میں سارے کے سارے اہل بیت مصطفیٰ کے افراد ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بارکہ جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے راوی حضرت سیدنا امام زین العابدین، وہ فرماتے میں نے سنا اپنے والد زیوکار امام حسین علی مقام سے، وہ فرماتے میں نے سنا اپنے ابا جی علی مرتضیٰ سے، علی مرتضیٰ فرماتے میں نے سنا رسول رحمت سے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا۔ اس سند کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سنہری سند۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے نمازی، اگر تیری نگاہوں کے سامنے اس وقت پردہ اٹھا دیا جائے جب تو نماز پڑھتا ہے تو پھر تو تمنا کرے گا اے کاش میں آخری سانس تک نماز کے اندر ہی کھڑا رہوں۔ تجھے کیا پتہ جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو تیرے گرد گرد اللہ کی رحمت کے فرشتے تیری زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تجھے ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، تیری ایک اہمیت ہوتی ہے، تجھے عزت دی جا رہی ہوتی ہے، رب کائنات کی رحمت تجھ پہ چھما چھم برس رہی ہوتی ہے جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے قریب آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باوجود کے کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے پوری کائنات کے لیے میرے نبی کو رحمت فرمایا۔ حضور سید کون و مکان علیہ السلام بڑے سے بڑے جرم کے لیے بھی بارگاہ رب العزت میں بندوں کے لیے دعا مانگتے تھے، مگر فرماتے تھے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، یہاں کسی کو کہوں کہ جماعت کروائے، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میرے کریم آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھ سے ناراض نہ ہو، تو پھر آپ کو اپنی کریم آقا کے اس محبوب ترین عمل نماز کو اپنانا ہوگا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگی، کبھی بھی نماز کو ترک نہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں بارگاہ سالت باب میں حاضر تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین بھی حاضر تھے، میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، نماز کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے، اور حضور نے ارشاد گرامی قدر فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو نماز کی پابندی کرے گا نماز کی حفاظت کرے گا۔ یاد رکھیے آپ نے قرآن کریم میں عموماً پڑھا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کیا بنا نماز کو نماز پڑھنے کا حکم نے دیا، قائم سے مراد کیا ہے؟ یہ قام یقوم مصدر سے قائم کرنا ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ نماز کا پڑھتے رہنا، کیا بلا تسلسل کے ساتھ نماز کا پڑھتے رہنا، جب تک میں گفتگو کروں گا، جب تک یہ محفل ہوگی اس وقت تک یہ محفل قائم ہے، جب یہ محفل ختم ہو جائے گی تب بھی محفل کو قائم کہا جائے گا؟ محفل کا وقت ختم ہو کہیں کہ قائم نہیں ہے، نماز کے لیے قائم کا لفظ ہے۔ میرے کریم آقا رسول ربی کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، رب کریم اس انتظار کو بھی نماز میں درج فرما لیتا ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا تھا جس آدمی کا دل مسجد میں لٹکتا ہے، جس آدمی کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو قیامت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے کہ جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہے اس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے، وہ کون ہے؟ میرے قریب نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا گویا اس کا دل مسجد میں ہی ہمیشہ لٹک رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز عشاء با جماعت ادا کر لیتا ہے خلاق کائنات جل وعلا سے آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ با جماعت نماز جو ادا کر لیتا ہے
آدھی رات کی عبادت کا ثواب، اور جو باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرتا سو جاتا ہے، صبح نماز فجر باجماعت ادا کر لیتے ہیں، رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کا رات کا سونا بھی عبادت میں درج کر لو۔ میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا، یاد رکھیے میرے کریم آقا نے اشارے گرامی قدر فرمایا، جو بندہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا کرتا، حضور نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرتا داہنی کروٹ لیٹ جاتا ہے۔ یہ باتیں میں محض اور محض وقت صرف کرنے کے لیے نہیں، آپ کی تربیت کے لیے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ محفل سے اٹھ کے جائیں تو اپنی جھولیوں میں رب کریم کی رحمتوں کی خیرات لے کے جائیں، وہ تبرک لے کے جائیں۔ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پر اس انداز سے لیٹتا ہے جو مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے، داہنی کروٹ میرے کریم لیٹا کرتے تھے، اپنا دایاں دست مقدس اپنے رخسار منور کے نیچے لا کر محو استراحت ہوا کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے انداز سے لیٹ کر وہ قل هو اللہ احد آخر تک کے سورہ بارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک روایت پہ ہے 100 مرتبہ، دوسری روایت پہ ہے 200 مرتبہ۔ میرے نبی فرماتے اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ اتنا رہ جاتا ہے، ادھر اس کی موت سے آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یعنی نعرہ ختم نبوت۔ زندہ باد۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے مزید خبر دی، میں آپ کو یوں سمجھیے کہ وہ موتی پیش کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے مزید خبر دی جو باوضو سو جائے، نماز عشاء کے بعد باوضو سو جائے، رب کائنات ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے سرحانے کھڑا ہو جا، ساری رات اس کے لیے طلب استغفار کر، عبادت تو کر اور اس کے نام اعمال میں درج کرتا چلا جا۔ اور پھر اسے حکم ہوتے ہیں جب میرا بندہ کروٹ بدلے یا اٹھے جو دعا مانگے، اے میرے فرشتے تو اس کی دعا پر آمین کہے گا۔ یہ سب کچھ ملا ہے مجھ کو اللہ کی قسم میرے نبی کے صدقہ سے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ یہ بلا کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جو پھر نماز کی حفاظت کرتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتا، خشوع و خضوع ہوتا ہے، تو پھر اس کو رب کریم اجر کیا عطا فرماتے ہیں؟ فَقَانَتْ لَهُ نُورًا، قیامت کے یہ نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی۔ میرے نبی سے صحابہ کرام نے ایک بات عرض کی تھی جب میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ رب العزت جل والا مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دے گا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں جاؤں گا، اور سب سے پہلے میں مصطفیٰ ہوں جو سجدہ سے سر اٹھاؤں گا، اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں میں اپنے دائیں بائیں دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچان کر ان کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ بارگاہ ساتھ امام میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انسان تو بہت سارے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والا ہر فرد بشر میدان محشر میں موجود ہوگا، آپ کی امت کی نشانی کیا ہوگی؟ کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا یہ آپ کا امتی ہے؟ میرے قریب مسکرا دیے، فرمانے لگے میری امت کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ میری امت کے جو اعضائے وضو ہوں گے نا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، نورانی ہوں گے، اور جو نمازی ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے آگے نور ہوگا۔ میرے قریب نے پھر مثال دے کے سمجھایا جو بندہ ایمان والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا اس کے مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے۔ کسی کا نور اس کے دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا، کسی کا پورا بدن نورانی ہوگا لیکن اس کی روشنی تھوڑے فاصلے تک ہوگی۔ کوئی ایسا ہوگا میرے قریب فرماتے ہیں اس کا نور ایک کھجور کے درخت کی مانند ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس کا نور احد پہاڑ کی مانند ہوگا، کوئی ایسا ہوگا میرے نبی فرمانے کے مدینہ طیبہ میں تشریف فرماتے اتنا نور ہوگا جتنا مدینہ طیبہ سے عدن کا فاصلہ ہے، بعض کا نور اتنا ہوگا جتنا مدینہ طیبہ سے صنعاء یمن کا فاصلہ ہے، اتنا حصہ نورانی ہوگا۔ رب کریم کے محبوب نے فرمایا جیسے جیسے بندہ نیکی کرنے والا ہوگا، عبادت گزار ہوگا، اسی طرح اس کا نور زیادہ ہوگا۔ باقی منافقوں کے پاس نور نہ ہوگا، کافروں کے پاس نور نہ ہوگا، وہ اندھیرے میں بھٹکیں گے، ایمان والوں کے پاس نور ہوگا، اور نور اس کو ملے گا جو نماز ادا کرے گا۔ کیا بھلا جو نماز ادا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو نور مل جائے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ نور چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟
اندھیرے میں روشنی کے متمنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر نہیں، اب کہیں کہ اندھیرے میں روشنی کے متمنی ہیں، اندھیرے میں روشنی کے متمنی ہیں، تو پھر قیامت کے دن کے اندھیرے میں جو آپ کو روشنی ملے گی، عزت کا تاج ملے گا، وہ نماز کے صدقہ سے ملے گا، وہ نماز کے صدقہ سے ملے گا۔ میرے کی وہ خبر دیتے ہیں نا، من حافظ علیہا، جو نماز پر حفاظت کرے گا، پابندی کرے گا، محافظ بن جائے گا، ادا کرتا رہے گا، کانت لہو نورن، اس کے لیے نور ہو جائے گی، وہ برہانن، دلیل ہوگی اس کے پاس کہ مولا میں سچا ایمان والا ہوں، تیرے محبوب کا امتی ہوں، دیکھ میرے آدھائے وضو چمک رہے ہیں، دیکھ میرے سر پر تیرے فرشتوں نے نورانی تاج سجا رکھا ہے، وَنَجَاتًا، اور اسی کے صدقہ سے رب کائنات اس کی نجات بھی فرما دے گا۔ معاذ اللہ ومن لم یحافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، فَمَلْ تَقُلْ لَهُ نُورًا، نہ اس کے پاس نور ہوگا، وَلَا بُرْحَانًا، نہ اس کے پاس کوئی ایمان کی دلیل ہوگی، وَلَا نَجَاتًا، نہ اس کے لیے نجات کے راستے آسان ہوں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم ذر یوم تاتی یوم القیامہ، نہ تاتی یوم القیامہ تھی، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معا قارون و حامان و ابی بن خلف، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر میں اپنی طرف سے بات کہوں تو جھوٹا ہوں، لیکن یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے، جن کی طرح جھوٹ کی نسبت کرنا، تصور کرنا بھی کفر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، نہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ اس کی کوئی نجات ہوگی، بلکہ اس کو لایا جائے گا تاتی یوم القیامت، وہ لایا جائے گا قیامت کے دن، معاذ اللہ تعالی حامانہ، اس کو اللہ حامان کے ساتھ لائے گا، قارون کے ساتھ لائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ لائے گا۔ حامان فرعون لعین کا، بعد کہا کہ وہ نمرود لعین کا وزیر تھا، جس سے یہ مشورہ دیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، وہ خبیث انسان تھا۔ اور قارون کون تھا؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ایک رشتہ دار تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے علم کیمیا عطا فرما دیا تھا، اس کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی، اس کے اونٹوں، اس کے کئی 70 کے قریب اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر زکوٰۃ ادا کر، اس سے انکار کر دیا، کہا کہ میں دیکھوں گا زکوٰۃ میں اتنی ساری میری رقم نکل جائے گی، میں سوچوں گا زکوٰۃ ادا کرنے کے نہیں کرنی۔ پھر اس نے ایک بڑا مکروہ پروگرام بنایا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ جانتے ہیں جو آدمی مالدار ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی چودراہٹ کی وجہ سے لوگ اس کے تابع فرمان ہوتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اب اس نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطاب کیا، خطبہ دیا، تقریر کی، لوگوں کو کہا دیکھو موسیٰ کلیم اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ فلاں چیز کرو، ہم نے وہ کر لی۔ موسیٰ جب دنیا میں نہیں آئے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کی وجہ سے کتنے بچے فرعون نے قتل کر دیے تھے کہ موسیٰ پیدا نہ ہوں۔ جب موسیٰ پیدا ہو گئے پھر کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، ہمیں ملک سے باہر نکالا گیا، موسیٰ کی وجہ سے یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، یہ ساری بکواس کر کے کہنے لگا اب موسیٰ کہتا ہے کہ اپنی جیب کی رقم بھی مجھے دے دو، تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگ کہنے لگے جس طرح تو چاہے، تو بتا کیا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے ایک پلان بنایا ہے، تم نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، موسیٰ کو ہم پیسے نہیں دیں گے، موسیٰ خام کا ہم سے پیسے مانگتا ہے، یعنی اس وقت درہم و دینار، سونا اور چاندی مانگتا ہے۔ میں نے ایک عورت کو تیار کیا ہے اور وہ عورت بھرے میدان میں موسیٰ کلیم اللہ پر بڑا برا الزام لگائے گئے، تم سارے کے سارے میری تائید کرنا، اس طرح ہم موسیٰ سے بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ ایک عورت کو دینار دے کر، سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے دے کر تیار کر لیا گیا۔ پھر یہ قارون حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا اے موسیٰ بنی اسرائیل والے منتظر ہیں، آئیے ان کو واز سنائیے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، واز فرمانے لگے۔ قارون کے کھڑا ہوا کہنے لگا اے موسیٰ جو آدمی فلاں جرم کرے اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے۔ قارون کہنے لگے یہ سزا جو تم کہہ رہے ہو یہ ہر شخص کی ہے یا صرف امتی کی؟ فرمانے لگے جو بھی جرم کرے۔ تو جو قارون پروگرام کے تحت ایک باقاعدہ پروگرام بنایا ہوتا، کہنے لگا لوگوں کا خیال ہے یہ جرم آپ نے بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تو یہ جرم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا اگر ثابت ہو جائے تو؟ فرمایا کہ کر ثابت۔ اس نے عورت کو اشارہ کر اٹھ کے کھڑی ہو، عورت کھڑی ہو گئی۔
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جان گئے کہ یہ مکروہ قسم کا ایک پروپیگنڈا ہے اور اس خبیث سے اس عورت کو تیار کیا ہوگا۔ اب بھری محفل میں وہ عورت موجود تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمان لگے، اور سن اے خاتون، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، میں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے آسمان سے من اور سلوہ کو نازل کیا تھا، میں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے تورات کو نازل کیا، بتا اصل حقیقت کیا ہے؟ اور تو ڈر گئی، کہنے لگی حضور آپ بالکل سچے ہیں، قارون نے مجھے کہا تھا ان پر الزام لگانا۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو کسی مقصد کے لیے سنایا ہے۔ اب قارون کیسا تھا؟ جو اللہ کے نبی پر بدترین الزام لگانے والا تھا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اسی وقت سجدہ میں گر گئے، بارگاہ رب العزت میں کہ مولا اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو اس خبیث کو سزا دے۔ رب کائنات نے وہی نازل فرمایا، اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے اختیار میں دے دیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے سجدہ سر اٹھایا۔ قارون کے ساتھ کچھ بندے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا جس کا ساتھی اس کے ساتھ کھڑا رہے، باقی جدا ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بہت قہر و غضب والے تھے، غصے والے تھے، لوگ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے، صرف دو آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے خبیث کو۔ زمین نے ان تینوں کو غرق کر لیا اپنے اندر، فرمایا مزید غرق کر لے، حتیٰ کہ وہ سارے زمین میں غرق ہو گئے، فرمایا اس کے خزانوں کو بھی غرق کر لے، وہ خزانے بھی زمین نگل گئیں۔ یہ وہ خبیث شخص قارون ہے، میرے نبی فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا کون ہے؟ ابی بن خلف۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میرے کریم آقا تاجر البوجم شفیع معظم رحمت عالم کے سچے عاشق غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ آقا تھا۔ دو بھائی تھے، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف۔ یہ وہ دونوں بدبخت تھے جو حضرت سیدنا بلال حبشی کو بدترین سزائیں دیا کرتے تھے، ایذائیں دیا کرتے تھے۔ انہی سے حضرت صدیق اکبر نے خرید کر حضرت بلال کو آزاد کیا تھا۔ غزوہ احد کے دن امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، ابی بن خلف بچا تھا اور یہ قید ہو گیا تھا۔ 70 کے قریب میدان احد میں کافر قید کر لیے گئے تھے، ان میں یہ بدبخت بھی تھا۔ اس زمانہ میں ایک اصول تھا، ایک قاعدہ تھا، رواج تھا کہ دشمن کے قیدی بوڑھے ہوتے جو جوان ان کو ذبح کر دیا جاتا، جو بچے ہوتے یا خواتین ہوتی ان کی عزتیں برباد کر کے سر موڑ کر بازار میں بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ عام رواج تھا، مگر میرے کریم تو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ حضور نے ایسے نہیں کیا، بلکہ حضور نے سب کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ ابی بن خلف جب بارگاہ سالت ماب میں پیش کیا گیا آزادی کے لیے تو حضور نے فرمایا جا تو بھی آزاد ہے، بجائے اس کے کہ یہ خبیث انسان میرے کریم آقا کے پاؤں دھو دھو کر پیتا۔ اس نے بکواس و کسی کہنے لگا، اے محمد میں نے گھوڑا پار رکھا ہے اور روزانہ اسے اتنا میں چارہ دیتا ہوں، اتنا دانہ ڈالتا ہوں، اور جب وہ خوب تنو مند جوان ہو جائے گا نا تو میں اس پر سوار ہو کے آؤں گا اور تجھے قتل کروں گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یعنی اس بدبخت نے میرے کریم آقا کے احسان کا یہ بدلہ دیا۔ حضور نے اس کو آزادی دی، اس نے بکواس بکی۔ حضور علیہ السلام نے جواباً آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، سچ یہ ہے جب اس گھوڑے پر تو سوار ہوگا تجھے میں قتل کروں گا۔ میرے نبی نے یہ فرما دیا۔ غزوہ احد کے دن یہ اس گھوڑے پر سوار ہو کے آیا تھا، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، اس گھوڑے پر سوار ہو کے آیا تھا اور اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑے لہراتا ہوا دوڑاتا ہوا گھوڑے کو آ رہا تھا اور چیختا ہوا کہہ رہا تھا، اے محمد آج بچ جا، میرے ہاتھ سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ، وہ بڑا آنک رہا تھا۔ میرے کریم آقا کے صحابہ نے آگے بڑھ کر اس کو روکنا چاہا تو رسول رحمت نے فرمایا نہ روکو، کچھ نہ کرو، میں نے کہا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ میرے نبی کے پہلو میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام کھڑے تھے، حضور نے اسے حربہ پکڑا۔ نیزہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لمبی لاٹھی نما نیزہ جس کے آگے برچھی لگی ہوئی ہاتھ سے پکڑ کر مارتے ہیں، دوسرے کو حربہ کہتے ہیں جو چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر دوسری یوں پھینکا جاتا ہے۔ میرے نبی نے حربہ پکڑا، حربہ پکڑ کر تول کر اس کی جم یوں کر کے پھینک دیا۔ اب سامنے وہ بدبخت گھوڑے پر سوار تھا، میرے نبی پیدل کھڑے تھے۔ جب حربہ پھینکا اس کی جانب، حربہ اس کی پیشانی میں نہیں لگا، اس کے سینے میں نہیں لگا، اس کے پیٹ میں نہیں لگا، اس کی آنکھوں میں نہیں لگا، بلکہ گردن کے قریب سے ہلکی سی رگڑ نکا کر نکل گیا۔
یہاں کو یہ نہ کہے کہ میرے نبی کا نشانہ خطا گیا، نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا، وہ تو سامنے کھڑا تھا، وہ تو آسمان پہ نشانہ لگائے تو چاند کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، نشانہ خطا نہیں گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حفل میلاد مصطفیٰ، نشانہ خطا نہیں گیا، بلکہ میری نبی نے فرمایا تھا تجھے میں قتل کروں گا، اگر وہ نیزہ اس کی پیشانی پہ لگتا بھیجا اڑ جاتا، بندے کہتے جی وہ اس نیزے نے قتل کر دیا، سینے پہ لگتا دل کو چیر کے رکھ دیتا، کلیجہ شک کر دیتا، تو لوگ کہتے ہیں زخم کی وجہ سے مرا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تجھے کو قتل میں کروں گا، ہلکی سی خراش لگی، نیزہ قریب سے نکل گیا، یہ اس طرح چیخنے لگا، اس طرح چیخنے لگا جس طرح گائے کو ذبح کرتے ہیں وہ ڈکارتی ہے، اس طرح ڈکارنے لگا۔ لوگ کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ دیکھو نیزہ لگا۔ لوگ کہنے لگے جو معمولی سا زخم ہے، یہاں تو ہاتھ کٹ جاتے ہیں، پاؤں کٹ جاتے ہیں، بہادر اسی طرح لڑائی کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ تھا کافر تھا، مگر میرے نبی کی سچائی پر کتنا یقین تھا، کافر تھا۔ کہنے لگا یہ تو انہوں نے میرے نیزہ مارا ہے نا، مجھ کو قسم ہے لات و عزا کی، اگر وہ مجھے کھجور کی گٹھلی مار دیتے، میری جان وہ تھوک دیتے، میں پھر بھی مر جاتا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا، یہ تو انہوں نے نیزہ مارا ہے۔ کہنے لگی معمولی خراش ہے، وہ کہنے لگا کہ اتنی شدید درد ہے کہ لات و عزا کی قسم اگر یہ درد میں پورے لشکر پر تقسیم کر دو تو سارے مر جائیں، یہ کہا اور گھوڑے سے منہ کے بل نیچے گرا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یاد رکھیے واحد یہ کافر ہے جو میرے نبی نے قتل کیا، اس کے سوا کوئی کافر میرے نبی کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ حضرت امام حسین کو جو شہید کیا گیا، آج دنیا میں جو ظلم ہوتے ہیں، حضرت امام حسین کو جو شہید کیا گیا، آج دنیا میں جو ظلم ہوتے ہیں، انسانوں کو زندہ آگ میں جلایا جاتا ہے، ظلم اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں؟ بتائیے بھلا، وہ میدان کربلا ان کو شہید کیا گیا تھا تلوار کے ساتھ، آج کیا کیا جاتا ہے؟ آگ میں جلایا جاتا ہے، زندہ انسان کی کھال اتاری، ایسے ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں نا ایسے، پھر ظلم زیادہ نہیں؟ پھر وہ زیادہ گناہگار کیوں؟ کہ نبی کے نواسے پہ ظلم کیا تھا، اس لیے وہ زیادہ گناہگار ہوا نا۔ تو جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو بدترین مخلوق ہے، اس سے بری مخلوق کوئی نہیں ہے کہ جس کو نبی قتل کریں۔ ابی بن خلف کو میرے نبی نے قتل کیا، میرے کریم فرماتے قیامت کے دن بے نمازی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن کا ذکر ہے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا، رسول رحمت کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص آیا، اس سے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم آقا رسول عربی نے اس کو جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا تو بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس بہت ساری عبادات تو نہیں ہیں، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی بھی محبت اور آپ کی بھی محبت ہے۔ اس کی بات کو سن کر میرے نبی مسکرا دیے، فرمانے لگے انکا مع من احببتا، اور پھر فکر کاہے کا، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، آپ کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ ابی بن خلف کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، یا پھر میرے نبی کے ساتھ؟ کس کے ساتھ اڑنا چاہتے ہیں؟ تو پھر میرے نبی سے محبت ہے، میرے نبی فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک پھر نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یاد رکھیے انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ میرے کریم تشریف فرماتے ہیں، بارگاہ ساتھ امام ایک صحابی حاضر، ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، حدیث مبارکہ میں اس گناہ کا ذکر بھی ہے مگر میں نہیں جان بوجھ کے کیا کرتا۔ وہ شخص عرض کیا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میرے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا مجھے سزا دیجئے، اس گناہ کی مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، آپ مجھے سزا دیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اغماس فرمایا، اس کو نظر انداز کر دیا، اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ ظہر کا وقت تھا، وہ بندہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز ظہر کا وقت ہوا۔ نماز ظہر میرے نبی نے ادا کی، میرے کریم کے پیچھے سب صحابہ کرام نماز ادا کی، اس نے بھی نماز ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد میرے کریم آقا فرمانے لگے یہاں ایک سائل تھا، وہ کہاں ہے؟ یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمانے لگے تو نے گناہ کا ذکر کیا تھا؟ جی یا رسول اللہ میں نے گناہ کا ذکر کیا تھا۔ فرمانے لگے کیا تو نے میرے پیچھے نماز ادا کی ہے؟ اس سے کہا یا رسول اللہ کی ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے پھر اس نماز کے صدقہ سے تیرے رب نے تیرا وہ گناہ معاف فرما دیا ہے۔ رب کریم نے بارکہ نازل فرمائی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفۃ من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین۔ دن کے کناروں پر اور رات کے اوقات میں نماز ادا کر، ان الحسنات یذہبن السیئات، یاد رکھو یہ تیری نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جائیں گی۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز کے صدقہ سے تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ رحمت کے دریا کو جوش میں دیکھا، ایک اور آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اس نے گناہ کیا تھا، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا تیرا گناہ معاف ہو گیا، کیا یہ صرف اس کے لیے ہی ہے؟ یہ جو اجر ملا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں، کیا یہ صرف اس کا معاف ہوا یا اور بھی کوئی نماز پڑھے گا تو سب کا گناہ معاف ہو جائے گے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی ہے، میری ساری امت کے لیے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام حمدان کو بلایا، صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، رات بھیگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی تھی، اندھیرا سخت تھا، شدید تھا، تہجد کا وقت تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، غلام حاضر ہو گیا، لبیک و سعدیک، اے میرے آقا میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمانے کہ وہ پانی کا مشکیزہ جو صحن میں لٹک رہا ہے، ساری رات ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے جس سے ٹکراتے رہے ہیں، وہ پانی اٹھا لاؤ۔ غلام پانی اٹھا لایا، حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، وضو کرنا شروع کر دیا، ہاتھوں کو دھویا ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ سردی کے موسم میں سردی بھی بڑی شدید تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی تھی، ہاتھوں کو دھویا، منہ میں پانی ڈالا، کلی کی ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو دھویا، پھر اپنے بازو کو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں کو دھویا، اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مسکرا پڑے۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد نہ مسکرا پڑے۔ پھر غلام سے فرمانے لگے تو جانتا ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو غلام کہنے لگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ جانتے ہوں گے، مجھے کیا پتا کیوں مسکرائے ہو؟ ایک ٹھنڈی سی آہ بھر کے فرمانے لگے یہی وقت تھا، ایسی ہی رات تھی، سردی بھی شدید تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، یہی جگہ تھی، اسی جگہ بیٹھ کر میرے نبی نے ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا تھا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔ وضو فرما کے پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے جس طرح میں کھڑا ہوا ہوں، پھر حضور مسکرا دیے تھے آج میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ مجھے یاد آ گیا میں صبح اٹھا تہجد کے لیے تو ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی تھی، یہ جگہ بھی، مجھے وہ سارا منظر یاد آ گیا۔ میں نے خیال کیا آج میں اپنے کریم کو سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ حضور مسکرائے تھے، فرمائیں گے تو نے تو مجھے نہیں پوچھا، البتہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب انسان تب وضو کرے جو وضو کرنے کو جی نہ چاہے۔ وضو کب کرے؟ جب وضو کرنے کو جی۔ یہاں میں حدیث مبارکہ اگلا حصہ عرض کرنے سے قبل ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میرے پاس بعض دوست صاحب آتے ہیں، آپ جانتے ہیں الحمدللہ تعالی آپ کے ساتھ گاؤں میں آپ کے ساتھ والے میں چند کے تلاوہ میں رہتا ہوں، میرے پاس لوگ مختلف مرضوں والے آتے ہیں تو میں جب نماز کا کہتا ہوں تو بعض کہتے ہیں جی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن جی سستی ہو جاتی ہے، تو میں ان کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں نماز میں سستی کو دور کرنے کا۔ میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ مجھے ملنے کے لیے آنا چاہیں، بحیثیت عقیدت مند کے میرے ساتھ محبت کی وجہ سے مجھے ملنے کے لیے آنا چاہیں، راستے میں آپ کو ملے کوئی اچکا، وہ کہے کہاں جا رہے ہو؟
آپ بتائیں جی شاہ جی کو ملنے جا رہے ہیں، وہ کہے میں نہیں جانے دوں گا آپ کو، آپ کا اس کے ساتھ ہو جائے جھگڑا، وہ آپ کو روکے، آپ اس کے ساتھ لڑائی کر کے کپڑے پھڑوا کے میرے پاس آئیں اور میں پوچھوں بھائی آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے کپڑے پڑے گرے بان چاک ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، حالت غیر ہے، خیریت ہے، یوں آئے ہو؟ تو آپ کہیں جی شاہ جی راستے میں ایک کچکا تھا، اس سے کہا میں آپ کو شاہ جی کے پاس نہیں جانے دوں گا، میں تو اس سے لڑ کے آؤں، دیکھو کپڑے بھی پھٹ گئے ہیں۔ ایمان سے بتائیے میرے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ سارے بتا دو۔ چلو بہت سارے آپ میں میرے مرید بیٹھے ہیں لیکن میرے پاس آتے نہیں ہیں، ایسے ہے نا؟ چلو نہ آئے نا، بتا تو دو نا، پریشان ہو گئے ہیں، بتا دو نا نا۔ ہاں جی کب؟ کہو جی ہم دیوانے نہیں شاہ جی۔ حضرت میں ہر مہینے اپنے نبی کے سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ میرے قریب نے کبھی فرمایا تھا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے گناہ مسلسل کرتا چلا جائے تو وہ نقطہ آئینہ قلب کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور سارا دل معاذ اللہ تعالیٰ یوں سمجھے جس طرح سیاہ ہو گیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ جو اشارہ فرماتا ہے برأنا علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگار کی تہ ہے، اسے یہی مراد ہے۔ پھر میرے نبی سے عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، کسی اور موقع پر عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ دل کو دوبارہ سیکل کرنے کا، دل کو دوبارہ اجلا کرنے کا، دل کو دوبارہ روشن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دل دوبارہ پھر اجلا ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر سیکل ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر صاف ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان دوستوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے انتظام کیا کہ ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو ان کو زحمت دیتا ہوں کہ تم آؤ درس قرآن کریم میں، اور درس قرآن کریم میں حاضر ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتے ہو، وہ مشہور حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی کہ اللہ کے فرشتے اپنے پر بچاتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جتنے قدم اٹھا کے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کامل عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اگر 50 قدم اٹھا کے گئے، 50 قدم اٹھا کے آئے، یختلف علی باب عالم، جانے کا بھی ثواب ہے، آنے کا بھی ثواب ہے۔ عام حالت میں صرف اور صرف جانے کا ثواب ہوتا ہے۔ مثلا میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر سے وضو کر کے، کیا بولا میں نے کہا، اپنے گھر سے وضو کر کے فجر کی سنتیں اپنے گھر ادا کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جتنے قدم اٹھا کے جاتا ہے ہر قدم جنت کی طرف بڑھتا ہے، اس کا اتنا وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن مسجد سے گھر کی طرف آنے کا ثواب نہیں ہے، گھر سے مسجد کی طرف جانے کا ثواب ہے، مسجد سے گھر کی طرف آنے کا ثواب نہیں ہے۔ لیکن امام راضی فرماتے یختلف علی باب عالم، میرے نبی نے فرمایا علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے تب بھی ثواب ہے، واپس آتا ہے تب بھی ثواب ہے۔ جب سے وہ گھر سے نکلتا ہے جب تک گھر میں پلٹ کے واپس نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ میرے قریب نے وعدہ کیا کہ اس دوران مر جائے گا تو مرتبہ شہادت پا جائے گا، اس لیے پہلے درس قرآن کریم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر محفل ذکر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کہوں جی بس ٹھیک ہے بس جاؤ کھانا بھی کھلا دیتا ہوں، چلو محفل ذکر کے لیے آؤ، کھانا کھانے تو آ جائے گا نا یار۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ انشاءاللہ نہیں آئیں گے نا؟ سچ بولو، جھوٹ بولنے والوں پر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ابھی میں نے بتایا میرے نبی کا وعدہ کیسا تھا، وہ نبی کی امتی ہے نا، کیا بھلا اس نبی کے امتی ہیں۔ میں نے وقت زیادہ تو نہیں آپ کا لے لیا، ایک بات سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک دن کا ذکر ہے، امام حسن مجتبی ایک گلی میں تشریف لے جا رہے تھے، یک سامنے ایک شخص آیا جو اجنبی تھا، آج تک اس کو شاید مدینہ طیبہ میں نہیں دیکھا گیا تھا، اسے آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت امام حسین کی شان میں بکواس بکنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ آپ کے ساتھ آپ کے متعلقین تھے، متقدین تھے، محبت کرنے والے تھے، محبین تھے، وہ زمانہ بھی صحابہ کا تھا، تابعین کا زمانہ تھا۔
उन्होंने इस शख्स को सजा देना चाहिए। तो इमाम हसन मुज्तबा ने सख्ती से मना कर दिया, खबरदार इसे कोई सजा ना देना, इसे कोई कुछ ना कहे, जो ये कहता है कहने दो। वो साथी पीछे खड़े हो गए, तलमला रहे थे अपने आप में, ये क्या बकवास बके जा रहा है। वो गालियां बकता चला जा रहा था, बकता चला जा रहा था, बकता चला जा रहा था। शायद अब उसके पास गालियों की गर्दन खत्म हो गई थी या वो थक गया था। जब वो चुप हुआ ना, इतने अरसा में इमाम हसन मुज्तबा सर झुकाए, मुस्कुराते हुए उसकी गालियां बर्दाश्त फरमा रहे थे। जब वो चुप हुआ ना, तो आपने सरे मुकद्दस उठाया और मुस्कुराते फरमाया, ओ भाई, जो कोई तूने मुझे कहा, मेरी माँ को कहा, मेरे अब्बा को कहा, अगर तूने सच कहा तो दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, मेरी माँ को भी, मेरे अब्बा को भी माफ़ कर दे। लेकिन अगर तूने झूठ कहा है तो मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ, दुआ करता हूँ मेरा रब भी तुझे माफ़ कर दे। ये फरमाया और अपने घोड़े की हमियानी से बंधी हुई दिरहमों की थैली खोली, उसे अता फरमा के फरमाने लगे, अल्लाह की कसम अगर मेरे पास इससे ज्यादा दिरहम होते मैं वो भी तुझे अता कर देता। ले जा, तू मदीना तैयबा में अजनबी है, शायर यहाँ तो कोई तेरा रिश्तेदार ना होगा, अपनी जरूरत में इनको खर्च कर लेना। वो शख्स से कहा, जी दिरहम रहने दीजिए, हाथ बढ़ाइए, मैं आपकी बैत होना चाहता हूँ, कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। साथियों ने कहा, ये क्या ड्रामाबाजी थी, पहले बकवास बक रहा था और अब कह रहा है कि कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, आपकी बैत भी होना चाहता हूँ। वो शख्स कहने लगा, तो मुझे नहीं जानते हो, मेरे वाकिफ़ नहीं हो, फलां इलाके से आने वाले एक यहूदी और यहूदियों में खबर बहुत बड़े अलामा का दर्जा रखने वाला हूँ। मैंने तौरात में एक नबी का तज़किरा पढ़ा था जो नबी आखिरुज़्ज़मा है, और उनके औसाफ़ हमीदा का जिक्र पढ़ते हुए मैंने पढ़ा था, वो अखलाक करीमा की इतनी बुलंदी पर फायज होंगे कि जो कोई उनकी शान में गुस्साखी करेगा उनका कर्म बढ़ता चला जाएगा। आम तौर पर क्या होता है, आप किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ करें तो वो राज़ी होता है, आप उसको गालियाँ बके बेइज्जती करें तो उसकी हालत गैर हो जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है, गुस्सा में पेचोताब खाता है, रंग उसका सुर्ख हो जाता है, आंखें उसकी आग उगलने लगती हैं, मुंह से झाग उड़ने लगती है जब आप किसी को गालियाँ देते हैं, उसकी तौहीन करते हैं। मगर उस नबी का यह आलम है, जैसे जैसे गुस्साखी करते चले जाओ उसका कर्म बढ़ता चला जाता है। तो मैं हैरान था कि ऐसी शख्सियत भी हो सकती है। फिर मैं उनकी तलाश में निकला, मदीना में आया, मैं जांचना चाहता था अगर वो वही नबी हैं जो मेरी तौरात में जिनका जिक्र है, मैं कलमा तैयबा पढ़ के उनके दामन कर्म से वाबस्ता हो जाऊंगा। जहाँ आकर मैंने लोगों से पूछा, मुझे पता चला वो रिहलत फरमा गए हैं। मैंने कहा उनको कोई बेटा हो, मुझे कहा गया बेटा नहीं, अलबत्ता नवासे हैं जिनको उन्होंने बेटों का दर्जा दे रखा है। मैंने कहा यार वही बता दो। फिर मुझे किसी ने बताया इस गली में उनके बड़े नवासे अभी अभी घोड़े पर सवार गुजरे हैं। मैं तेज़ी के साथ आया, पहली ही नज़र में पहचान लिया यही उस नबी का नवासा होगा। फिर जो कुछ मैंने किया और जो कुछ मैंने कहा वो तुमने देखा भी और सुना भी। घोड़े की मुहार को पकड़ लिया, मेरा अंदाज जारहाना था, उनकी शान में गुस्साखी बकी, अंदाज गुस्साखाना था। जो कुछ मैंने किया, जो कुछ मैंने कहा वो तुमने देखा और सुना, फिर उसके बदला में जो उनका किरदार था वो भी तुमने देखा, वो भी तुमने सुना। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, अरे जिसका नवासा इतना करीम है वो नाना कितना करीम होगा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया। मैं नाने का कोई असर तो नवासे पर होगा ना भाई। शागिर्द उस्ताद का सफीर होता है, उम्मती नबी का सफीर होता है। आपका किरदार इतना आला होना चाहिए कि देखने वाला कहे जिस नबी के उम्मती इतने आला है वो नबी कितना आला होगा। अब मैं देखूंगा कि आप अतवार के दिन आते हैं कि नहीं आते। चलो मैं एक बात कर रहा था, उधर वापस आता हूँ। वो कपड़े फड़वा के गिरेबान चाह करवा के मेरे पास आए तो मैं कहूँ कि तुम इस तरह आए हो। कहे जी मैं किसी से लड़ झगड़ के आया हूँ, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत है। कह दो फिर मोहब्बत है। मैंने कहा शैतान तुझे कहेगा नमाज ना पढ़, नींद बड़ी गहरी आ रही है, बिस्तर बड़ा नरम गुदाज है, हवा चल रही है, सुकून की नींद सो जा। तो गुस्से में आ जा, क्या बदबख्त मैं पढ़ूंगा, मुझको हटा के निकाल, लिहाफ एक तरफ फेंक दे, उठ के बैठ जा, जबरदस्ती नमाज पढ़। फिर अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह तो उससे बहुत प्यार फरमाएगा। मेरे नबी ने क्या फरमाया, जब वुजू तब करे जो वुजू करने को जी ना चाहे, वो हाथों को धोए तो हाथों के गुनाह माफ हो जाते हैं, कुली करे तो मुंह के गुनाह माफ हो जाते हैं,
नाक के गुनाह माफ हो जाते हैं, चेहरा धोता आंखों के गुनाह माफ हो जाते हैं, सर का मसा करता सर के गुनाह माफ हो जाते हैं, पाँव धोते हैं तो पाँव के गुनाह माफ हो जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे मेरे नबी ने फरमाया फिर जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, वो 2 रकत अदा कर लेते हैं तो छोटे छोटे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, ये कितना बड़ा तोहफ़ा है जो रब्बे कायनात ने मेरे नबी के सदका से हमें अता फरमाया। और हम कैसे बेवकूफ़ हैं, इस तोहफ़े को ज़ाया कर रहे हैं, हम इसकी परवाह ही नहीं कर रहे। जो कुछ मैंने जिक्र किया है शुरू से लेके अब तक, इसमें कोई ऐसा काम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने आपको कहानियाँ नहीं सुनाई हैं, शेर नहीं सुनाए हैं, हकायात नहीं सुनाई हैं, मैंने बकसरत हदीसें ही आपको सुनाई हैं। ऐसे ही हुआ ना? अगर यकीन है दोबारा ये रिकॉर्डिंग सुन ले कि मैंने आपको कितनी हदीसें सुना दी हैं। बताइए जितनी मैंने हदीस से सुनाई उन हदीस मुबारका के हवाला से जो कुछ मैंने कहा, ये काम करना मुश्किल है या आसान? जी मुश्किल तो नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं करते? अगर काम भी आसान है, करना मुश्किल भी नहीं है, और ये भी आप जानते हैं कि इस काम के अपनाने वाले को मेरे नबी फरमाते उसका हश्र मेरे गुलामों में होगा। अल्लाह ताला वादा करता है वमन युतिल्लाह व रसूल, जो अताअत करेगा अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के रसूल की, फ़उलाइका, वो लोग होंगे मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ कि अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतों का नुज़ूल किया है। वो कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, वो अम्बिया हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शुहदा हैं, वो औलिया अल्लाह हैं। अल्लाह फरमाता व हसना उलाइका रफ़ीक़ा, देखो कितने प्यारे साथी हैं। अब गौर करके तू किसके साथ हश्र अपना चाहता है? अंबिया के साथ, औलिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, कि शुहदा के साथ, या फिर मुअज़्ज़ल्लाह ताला उबई बिन खलफ के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ? तो किन के साथ अपना हश्र चाहता है? मेरे भाई यकीन है बिल यकीन मैं भी और आप भी यही तमन्ना रखते होंगे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उठें तो दामन मुस्तफ़ा करीम का साया हमारा मुक़द्दर है, यही चाहते हैं। तो फिर आप पाबंदी से नमाज अदा करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात जब तक तो हमें ज़िंदा रख हजूर की मोहब्बत में, हमें आखिर हिज की आए तो उनके प्यार में, क़यामत के दिन उठें तो उनके दामन करम का साया हमारा मुक़द्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।